تو دیکھیں جتنا اسکول کی فیس دیتے ہیں نا آپ, جتنی بھی اسکول کی فیس دیتے ہیں آپ, اس سے کم میں, اب تو خیر ہم کو زیادہ ہی فیسیں دیتے ہیں, اس سے بہت کم میں وہی والے سبجیکٹس آدھے سے بھی کم وقت میں آپ بچے کو سکھا سکتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے, میں ون لائن میں تو یہی ایکسپلین کر سکتا ہوں. اب میں آپ کو ایک میتھمیٹکس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے او لیولز اور اے لیولز کی میتھمیٹکس کی بکس, اس کو ریورس انجینئر کریں گے آپ نے گریڈ 1 تک کون سا اسٹیپ بنتا ہے اس کا, تو اسکول کہے گا ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں, مگر اسکول 10 سال میں کرے گا, وہی کام آپ 3 سال میں کرا سکتے ہیں اس کو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ماڈل بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے, کیونکہ میں اتنا میں نے جنرل اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ لوگ کو بالکل اس وقت کنفیوز نہ ہو جائیں. کائنات کا سب سے بڑا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی بن ابی طالب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچپن اس ماڈل کے اوپر چل پڑی. اب میں کیا سمجھاؤں گا, بیسٹ ایگزامپل آف ہوم اسکولنگ. اس سے بہتر ہے کوئی ایگزامپل؟ اگر ہوم اسکول ہوا بچہ تو پھر علی بن ابی طالب کے ماڈل پہ پہنچے گا. سو ہمیں سنت کے تھرو بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ فل اٹینشن دینی ایک بچے کا منیمم حق ہے. احسان نہیں کر رہے بچے کے اوپر کہ بچے کو پوری طریقے سے اٹینشن دے رہے ہیں. اب آپ خود اگر آپشن دیں کہ سر 1/50 کی اٹینشن ضرور دے دیں مجھے, اور ایک کلاس ٹیچر کو تو ڈیوائڈیڈ بائی 30 کریں نا, 30 تو ٹیچر ہوتے ہیں ایک بچے کے, ٹھیک ہے, 1/50 مجھے ایک ٹیچر دے گا اور اس کو آدھے گھنٹے کے بعد ٹیچر ہی بدل دیں گا میں. پہلے 3 سال جو ہے نا وہ بچے کی آپ نے کسی بھی لیول کے اوپر کوئی تعلیم نہیں کرنی ہی نہیں ہے. 3 سال تو تعلیم کرنی نہیں. 3 سال سے لے کے 7ویں سال تک, جب تک وہ 7 سال کراس نہیں کر جاتا, مطلب میں 8ویں سال تک کر لیں, 7.5 ایئرس تک پہنچ گیا وہ, تب تک اس کو کسی بھی قسم کے فیئر بیسڈ پنشمنٹ بیسڈ سسٹم کے اندر ڈال سکتے ہو. مریض ہے ابھی تک وہ بچہ, ٹھیک ہے, اس کو سپر موٹیویٹڈ ویلیو سسٹم نہیں سکھائیں گے آپ. اسکول میں تو ظاہر ہے اس کو تکلیفیں تو ہوں گی, اس کو کوئز ہوگی نا, پرچے ہوں گے اس کے, سو آن سو فورتھ, ڈنڈے پڑیں گے اس کو, ڈانٹنے پڑیں گی, اور پھر کمپیٹ موازنے چل رہے ہوں گے اس کے, تو وہ تو گیا, اس کو کہانی ختم کر دی آپ نے اس کی. فرسٹ 7 ایئرس کے اندر آپ اس کو ایٹ لیسٹ 3 زبانیں نہیں تو 5 زبانیں سکھائیں. دس از دا ایج آف لنگوسٹکس, ٹھیک ہے, یہ ماڈل ہے میں بتا رہا ہوں. 5th ایئر میں آپ میتھمیٹکس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. 5th ایئر سے لے کے 12th ایئر تک پیور میتھمیٹکس کا کورس کرائیں, جہاں تک کہ وہ PhD لیول کی میتھمیٹکس بھی سکھائیں اس کو, آپ کی مرضی. جب بچہ 9 اور 12ویں سال کے بیچ میں آ جائے تو آپ اس کو سائنسی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی لیول کی سائنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ. وہ 18ویں سال تک جا سکتی ہیں, مگر 18ویں سال کے فوراً پہلے 15, 16, 17ویں سال کے اندر آپ یہ چانس لیتے ہیں کہ آپ اس کو آپ ہیومینٹی سوشل سائنسز بھی سکھا سکیں. میں آپ کو آرگینک اسٹرکچر بتا رہا ہوں جو میں نے کریکولم ڈیزائن کیا ہوا ہے فار دا آرگینک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ. آپ میتھمیٹکس آپ نے ارلی اسٹارٹ کروائی ہے, میں نے جان کی طرح سا پیچھے سے کروائی ہے, ورنہ 7th ایئر کے بعد ہی کروائی میتھمیٹکس ایزی. 7th ایئر تک 5 زبانیں سکھایا اس کو. اس وقت جو اس کی لیکوڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں اس کو, لیکوڈ, وہ جس لیول پہ گرامر پک کر رہی ہے نا, وہ ابھی تک سائنس نہیں سمجھ سکی. میں سائنٹسٹ ہوں اس لیے بتا رہا ہوں, انسان گرامر پک کیسے کرتا ہے, وہ بھی 1-2 سال کا بچہ, ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. اس لیول کا الگوریدم کسی اور سبجیکٹ میں نہیں ہے جس لیول کا کسی بھی زبان میں ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر 3 الگ الگ زبانیں بولی جا رہی ہیں نا, تو آپ کا بچہ وہ تینوں کی تینوں فراوانی سے بات شروع کر دے گا اگر وہ 7 سال سے پہلے پوری طرح ایکسپوزڈ ہے ان زبانوں کے. دیکھیے, اگر آپ گھر میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو بچے آپ سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے, یہ جو بچوں کی آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, بانڈ کا بننا ہے, یہ بانڈ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. کرونا کرائسس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بڑے تھوڑے پیسوں کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے, بڑی سادہ زندگی کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے, اور جو اسکول کا اتنا برڈن تھا اس کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. ہوم اسکولنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس فلیکسیبل ٹائم ہے, آپ جس ٹائم چاہیں پڑھائیں. جب آپ بچوں کو اسکول یا ٹیوشن یا اکیڈمی بھیجتے ہیں, آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹیچر کے, فی کے, اسکول کے انوائرمنٹ کے, ٹائمنگ کے, سب چیزوں پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. لیکن جب آپ ہوم اسکولنگ کرواتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, آپ خود فیصلہ کرتے ہیں, بچے مل کے فیصلہ کرتے ہیں, کوآرڈینیشن ہوتی ہے, اور طے کرتے ہیں کہ کب پڑھنا ہے, کس وقت پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے اور کیا پڑھانا ہے. دنیا میں کمپٹیشن کی 2 قسمیں ہیں. ایک کمپٹیشن یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کریں, وہ کتنا پیچھے رہ گئے, میں کتنا آگے نکل گیا. لیکن اس سے زیادہ ہیلدی کمپٹیشن یہ ہے جو ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا ہے, اور اس کمپٹیشن کا نام یہ ہے کہ میں آج کتنا امپروو ہوں, میں کل سے کتنا بہتر ہوں. تو گھر میں پڑھنے سے کہیں نہ کہیں یہ ہیلدی کمپٹیشن آتا ہے کہ میں نے پہلے سے کتنا امپروو کیا ہے. میرا کسی سے کوئی مقابلہ, کوئی موازنہ نہیں ہے. کوئی کزن,
کوئی جاننے والا, کوئی دوست, کوئی فلانے کا بچہ آگے نہیں نکل گیا, میں نے دیکھنا ہے کہ میرا بچہ آج کتنا امپروو کیا یا میں خود پہلے سے کتنا امپروو کیا. فن لینڈ کے ایجوکیشنسٹ مانتے ہیں کہ ہمیں نانی, نانا, دادا, دادی زیادہ سکھا سکتے ہیں, لہٰذا بچوں کو فزکس, کیمسٹری, میتھ سے زیادہ کہانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور کہیں نہ کہیں فن لینڈ میں کیونکہ بچہ 7 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے, اس سے پہلے والدین کے پاس رہتا ہے, والدین کی ایک بڑی تعداد, بزرگوں کی ایک بڑی تعداد, نانا نانی, دادا دادی کی ایک بڑی تعداد وہ سٹوری ٹیلنگ کو جانتی ہیں اور کہانیاں سنا کے بچوں کو مورل اور ایتھکس کے سبق سکھاتی ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم میں سکلز پہ بڑا زور دیا جاتا ہے. میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں میں ہمیں کون سی سکلز پیدا کرنی چاہیے, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کون سے سبجیکٹس ہیں جو گھروں میں پڑھانے چاہیے اور کون سی کتابیں ہیں جو بڑے آرام سے آپ گوگل, یوٹیوب یا کسی بھی جگہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. نمبر 1, بچے کی نگاہ میں اپنے والدین کا اخلاص غیر مشکوک ہے. یہ پہلی کوالیفیکیشن ہے جو والدین کو عطا ہوئی ہے. دوسری بات, آپ اپنے بچے سے سب سے زیادہ قریب, بچے اور والدین کے درمیان کوئی دوسرا انسان نہیں ہے, پیدائشی طور پر آپ اس مقام پر. تیسری بات, جتنا آپ اپنے بچے کو جانتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا. اس کے ساتھ اب آزمائش کیا ہے؟ محبت تو بھری ہوئی ہے, حکمت نہیں. بہت سے بچے, یعنی ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں یا کوئی تقریب ہوتی ہے یا فیملی میں بڑے جو ہیں وہ ملنے جا رہے ہوتے ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ملنے جانا, شادیوں میں جانا, یہ تو ہمارے امی ابا کا کام ہے, ہمارا کام تھوڑی ہے, ہمارا کام تو فزکس اور میتھس ہے. لیکن یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ جو دعوتوں میں, تقریبات میں ملنے لوگ نہیں جا رہے, لیکن ان تقریبات میں جانا ایک ایجوکیشنل ویلیو رکھتا ہے کیونکہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, وہاں آپ کے پورے خاندان والے آتے ہیں, وہاں دادا, دور کے چچا, پھوپھا, یہ وہ, ان کے ساتھ وہ آپ سے کویسچن کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بہت اہم ہے, اس کو مس نہیں کریں. دوسری بات, یہ تقریبات اور شادیوں میں نہیں جا رہے نا, یہ ایک نقصان ہے, یہ جنازوں میں بھی نہیں جا رہے, اس لیے کہ مطلب اس کی کوئی, دیکھیں وہ اس کے آور کی ایک ویلیو ہے نا, تو وہ ویلیو ڈیفائن ہو رہی ہے کہ میرا ہر آور مجھے اپنے اے گریڈ سے قریب کر رہا ہے, اسٹریٹ اے سے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے. تو اگر میرا آور ورتھ اسپینڈ کیسے کاؤنٹ ہوگا کہ یہ میرے گریڈ سے بہتر کر رہا. دیکھو اللہ, بچوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھیں تو یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. ہوم اسکولنگ کے اندر جیسے اسکول میں کلاس روم ہوتی ہے نا, ہوم اسکولنگ کے اندر جو ڈائننگ ٹیبل ہے یا دسترخوان ہے وہ کلاس روم, وہ سب سے قیمتی ایجوکیشنل پلیس ہے. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو اس نے باہر آؤٹ ڈور میں ایکٹیویٹی کی تھی, جو مٹی کے ساتھ کھیلا تھا, جو اس نے فارمنگ کی تھی, جو اس نے کارپینٹری کی کوئی ایکٹیویٹی کی تھی, تو یہ سارے ایکسپیرینسز جس ٹیبل پہ کنورج کرتے ہیں نا, جس جگہ پر آ کے سب اس کو لا کے ڈالتے ہیں نا, وہ ڈائننگ ٹیبل ہے. اور ڈائننگ, اچھا اگین ایز اے کو لرنر, ابا جان نے بھی بتانا ہے آج آپ نے کیا سیکھا, اماں جان نے بھی بتانا ہے کہ آج کل آپ کیا پڑھ رہی ہیں. اگر آپ کا بچہ ہوم اسکولر ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں, آپ کا دن کیسے گزرا, ہم بچوں سے تو پوچھتے ہیں اچھا بھائی تم نے کیا کیا, آپ بھی بتائیے آپ نے کیا کیا, اور آپ نے جو کیا اس کے اندر آپ بتائیے آج میں نے یہ لرن کیا, آج مجھے یہ ریئلائز ہوا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. سمجھیے گا اس بات کو, آپ نے فزکس کو اگر اچھی طریقے سے نہیں جانتے تو پہلے تو فزکس کو پوری طریقے سے آپ اس کی آؤٹ پٹ کا ایک پورا کریکولم بنے گا کہ میں نے, اب وہ ڈگری بیسڈ نہیں ہوگا نا, وہ سبجیکٹ بیسڈ ہوگا کہ سبجیکٹ کی اپلیکیشن سب سے زیادہ آپ کو اب چوائس تو کرنی پڑے گی کہ کون سی فیلڈ میں ڈالنا ہے. اسکول میں, گھر میں آپ کوئی چوائس کی کوئی وہ قلت نہیں ہے, آپ بے شک 20 سبجیکٹ پڑھائیں. آپ یہ بتائیں, ایک بچے کو جب اللہ تعالیٰ نے لنگوسٹک کیپیبلٹی دی ہے 3 زبانیں سیکھے, تو کیوں آپ پہلے سال میں اس کو فزکس کیمسٹری بھی سکھا رہے ہیں؟ چلیں یہ اس کی ایجنگ ہے نا ہمارے پاس, برین خود بتا رہا ہے. سب سے پہلے لینگویجز سکھانی ہے ہوم اسکول میں, اس کے بعد میتھمیٹکس سکھانی ہے ہوم اسکول میں, اس کے بعد نیچرل سائنسز سکھانی ہے اور پھر سوشل سائنسز سکھانی ہے. یہ سیکوینس ہے کہ سب سے پہلے لینگویجز, یہ میری رائے نہیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ خود برین اٹ سیلف از ٹاکنگ ٹو اس کہ سب سے پہلے بچہ زبان کیپیبلٹی, لنگوسٹک کیپیبلٹی آتی ہے, بیسل گینگلیا اور ریٹیکولر ایکٹیویشن سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ دی اونلی تھنگ یو کین لرن از لینگویج. اب لینگویج کے اوپر جو الگوریتم سیٹ ہوتے ہیں نا, وہ گرامر کے ہوتے ہیں, اس الگوریتم کو یوز کر کے میتھمیٹکس استعمال کی بنتی ہے اور فزکس بنتی ہے. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ لینگویج بنے گی, اور زیادہ صحیح لینگویجز ہوں گی تو پھر وہ زیادہ اس کے الگوریتمز بنیں گے, زیادہ پاؤنڈز کریٹ ہوں گے. The more you're going to make it going to languages in the first 7 years, the bigger his brain is going to be.
if you're not adding language کے ٹیسٹ نہیں لے رہے اگر آپ تو. پھر اس کے بعد میتھمیٹکس کے اوپر آئیں گے. 3-4 سال آپ میتھمیٹکس کی بیس بنائیں گے اور میتھمیٹکس اوور لیپ کرے گی till whenever you want. میتھمیٹکس کی تو لمٹ نہیں ہے, فزکس کی پھر لمٹ ہے, میتھمیٹکس کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. اتنا واسٹ سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کا سارا نظام میتھمیٹکس کے اوپر ہے. پھر جیسے ہی میتھمیٹکس کی بیس سیٹ ہوگی 3 سال میں, اس کے بعد آپ نیچرل سائنسز کے سبجیکٹس انٹروڈیوس کر دیں گے بچوں کو. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسٹرانومی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جیوگرافی, جیولوجی, اینی اینڈ ایوری تھنگ. اس کی ارے کریٹ ہوگی کیونکہ آپ نے جس لیول پہ اس کی بیس کریٹ کر دی نا, کیونکہ آپ نے ایجز ڈیفائن کی ہوئی ہیں. میتھمیٹکس 3 سال تک وہ پڑھے گا تو وہ کچھ اور نہیں پڑھا. لینگویجز اوور لیپ ہو رہی ہیں اس کی, کیونکہ وہ لینگویج اس کو آ گئی ہے. اب اس کی ایڈوانس اسٹڈی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب صرف میتھمیٹکس کی ایج چل رہی ہے اس کی. اس کے بعد جب وہ سائنسز کی ایج میں آئے گا تو میتھمیٹکس کنٹینیو چل رہی ہے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر وہ کچھ نہیں پڑھا, اب صرف نیچرل سائنسز کی طرف ہے. بائی دا 13th ایئر, اس سے پہلے سوشل سائنسز جو گلوبل سٹیزن شپ کا کورس چھوٹے سے بچوں کو کرا رہے ہیں نا بیٹھ کے بیوقوف, سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کی ایج خود برین بتا رہا ہے جب آپ پری فرنٹل کورٹیکس بن گیا ہے. ناؤ ہی کین انڈرسٹینڈ. پوائنٹ آف یو کوسچن از کہ یہ کیوں ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک بچہ گھر میں اگر تیار کیا جا رہا ہے تو وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا. یہ اس کو ڈیفائن کرے گا. You will have to enroll your child in social activities like writing clubs or swimming clubs, physical activities کی. اس کی برین گروتھ ہو ہی نہیں سکتی اگر فزیکلی ایکٹیو نہیں ہے. وہ ساکر کرکٹ نہیں کھیل رہا تو بیمار کر رہے ہیں اس کو آپ. انڈرسٹینڈ, دماغ بڑھتا ہے ڈکٹائل موومنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, گھر سے تو باہر نکالنا پڑے گا اس کو آپ کو. اس کے دوست یار ان کلبز میں بنیں گے. اور کس نے کہا ہے کہ پارکس نہیں جائے گا, فٹ بال نہیں کھیلے گا, وہ سارے کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو عیاشی کے لیے فرض کرائے ہوئے. ہم نے بچے کی عیاشی چین کے اس کو ایک ریجیمنٹیشن میں ڈال دیا. اس کو ہم ڈسپلن کہتے ہیں. Need to go to homeschooling. But my premise is most people should. ٹھیک ہے, I'm not saying they are going to do that. آپ نے کہا should, can they? Yeah, they can. آپ In our current system. Exactly, current system کے انڈیکیٹرز بتاتا ہوں. اس وقت ٹیوشن اکیڈمیز جتنی بھی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, وہ ہائبریڈ ہوم اسکولنگ ماڈل شروع کر دیا انہوں نے. ٹیوشن اکیڈمیز کریٹ کیسے ہوئی اور سسٹین کیسے کری ہیں؟ ایکچولی اسکول سے زیادہ اچھا بزنس ٹیوشن اکیڈمیز کا. جی ہاں, You have to understand that. وہ کیسے ہم نے امبریس کر لیا ہے. وہ ہمارے ہی ملکوں گلی محلے میں ہو رہا ہے نا سارا کچھ. سیلیبریٹیز ہیں جو ٹیوشن دیتے ہیں, وہ جو سیلیبریٹیز ہیں اسی سسٹم کا ہی حصہ ہے نا. No, but he actually gives a totally different mechanism. وہ گھروں میں آ کے بچے کو 1-on-1 پڑھا رہے ہیں آ کے. How are they actually managing all of this? اس کا مطلب ہے کہ it was not a rocket science کہ گھر میں بندہ آ کے پڑھائے. ہم جس saying اس کریکلم کو توڑنا ضروری ہے نا. کریکلم تو وہی فالو کرتے ہیں, بیماری تو انہوں نے نہیں چھوڑی. ایٹ لیسٹ ٹیکنیک بدلنے کی کوشش کی. بٹ اٹس اے ویری گڈ انڈیکیٹر, بلیک اینڈ وائٹ انڈیکیٹر کے یہ میکنزم کو بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی. It could have easily been done. یہ چیز اور زیادہ پریگمیٹک تب ہوتی ہے جب جتنی زیادہ کمیونٹیز ہوم اسکول کر رہی ہوں گی نا تو وہ اپنے نیٹ ورکس بنا سکتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بہت ایزی ہے نیٹ ورکنگ کرنا. تو اس طرح کی فیملیز اکٹھی ہو جائیں گی, وہ کوکیولر ایکٹیویٹیز کرائیں گے. سو اف یو انڈرسٹینڈ دیٹ, تو پھر تو آپ جیسے دیکھیے پاکستان کی جو امی ہے نا, وہ ڈائٹ کے اوپر بہت کانشیس. وہ پراپر ڈائٹ, ڈاکٹر کی طرح ڈائٹ کنٹرول کرتی ہے بچوں کو. میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تبھی تو کر رہے ہیں. آپ باقی کے کام بھی اسی طریقے سے کنٹرول کرنا شروع کریں. ڈائٹ میں تو ایک کیمسٹری کو مینج کرتے ہیں نا آپ. سو میرے سے زیادہ ضروری والا اور کریں, اس کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے. تو کون سی دے رہی ہے اس کو یہ دیکھنا.